السلام علیکم مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی. میرے خاص مہمان عدیل سرفراز اور آج ایک خاص نشست ہوئی ہے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور عدالتی رپورٹروں کے بیچ اچانک بلائی گئی اس پریس کانفرنس کہیں تو غلط نہ ہوگا. اس میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے آج ان کے آئی ایم ایف کے ایک پاکستان آئے ہوئے وفد سے ملاقات کا احوال صحافیوں کو بتایا. مختصر نوٹس پر یہ ایک قسم کی پریس کانفرنس تھی جو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کی ہے، اور یہ غیر معمولی اس لیے تھی کہ اس میں صرف آئی ایم ایف کے حوالے سے ملاقات کے بارے میں بات نہیں ہوئی، بلکہ اس میں ایک وزیر اعظم شہباز شریف کے خط کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے، اور پھر سابق وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے جو ایک خط لکھا گیا تھا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو، اور اس میں 9 مئی 26 نومبر اور 8 فروری کے الیکشنز کا جو ذکر تھا، اس خط کے حوالے سے بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے جس پہ ہم بات کریں گے. تو عدیل سرفراز، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اصل خبر جو ہے وہ صرف آئی ایم ایف سے ایک معمول کی ملاقات نہیں تھی، بلکہ اصل خبر یہ تھی میری رائے میں کہ آئی ایم ایف کے وفد نے بظاہر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور دیگر جوڈیشل کمیشن کے جو اراکین ہیں یا سپریم کورٹ کے معزز ججز ہیں ان سے ملاقات کے اندر عمران خان کے خلاف عدالتی فیصلے جو آئے ہیں ان کے بارے میں بات ہوئی ہے، بالواسطہ طور پہ یا بلا واسطہ طور پہ. اور اس کے بعد پھر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے آج جیسا کہ اعلان کیا ہے کہ جو عمران خان نے جو معاملات پہ خط لکھا تھا مختلف واقعات پہ، وہ بھی آئینی ججز کی جو آئینی بینچ کی ججز کی کمیٹی ہے اس کو بھیج دیا گیا ہے، اور یہ معاملہ اب کسی وقت بھی آئینی بینچ کے سامنے اٹھایا جا سکتا ہے. تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، لیکن صرف اس میں ایک اچنبھے کی بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے ملاقات کے بعد اس چیز کا اعلان ہونا یہ بڑا ہی معنی خیز ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ میری رائے میں کہ بظاہر اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے سارا مدعا شہباز شریف حکومت پہ ڈال دیا ہے، شہباز شریف حکومت نے سارا مدعا جو ہے وہ عدلیہ پہ ڈال دیا ہے، اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے آج کی ملاقات میں آئی ایم ایف کے ساتھ سارا مدعا ماتحت عدلیہ پہ ڈال دیا، یہ کہہ کے کہ ماتحت عدلیہ آئین اور قانون کے مطابق آزاد ہے. اور اب ایک نئی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جو شہباز شریف صاحب نے خط لکھا تھا وہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے آئی ایم ایف کے ڈیلیگیشن کے پاکستان آنے سے پہلے یہ خط لکھا، اور اس میں اس خط کے ذریعے یہ اب تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے آئی ایم ایف کے ڈیلیگیشن کو بھی کہ اصل میں عدالتی اصلاحات کی بڑی ضرورت ہے، اور کچھ ہمارے عدالتی نظام کی کمزوریاں ہیں، اور شاید اسی وجہ سے عمران خان یا پی ٹی آئی کے ورکروں کے ساتھ بھی کچھ زیادتی ہو گئی ہے. تو اس وہ خط ایک ثبوت بھی تھا بظاہر حکومت کی طرف سے کہ دیکھیں جی ہم بھی تو گلہ کر رہے ہیں، چیف جسٹس کو خط لکھ رہے ہیں کہ اپنے عدالتی نظام کو بہتر کریں. تو چیف جسٹس بھی سمجھدار ہیں، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ نے خط تو لکھ دیا ہے، لیکن اس خط کا میں تحریری جواب نہیں دوں گا، نہ ہی دینا چاہیے. چیف جسٹس کو کیا بنتا ہے کہ وہ جواب دے، اور بظاہر جو اس خط میں جو بھی تجاویز ہیں اس کے حوالے سے آج چیف جسٹس نے میڈیا کو کہا ہے کہ ہم نے انہیں بلایا ہے کہ آپ آئیں، ہم نے دعوت دی ہے، اور نہ صرف وزیر اعظم بلکہ لیڈر آف اپوزیشن بھی آئیں. اور ایک ایسا فورم ہے جس کا نام لیا چیف جسٹس نے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں، نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی، جو کئی سال سے جس کا اجلاس نہیں ہوا تھا. تو اب ایک فورم تراشا گیا ہے یا تلاشا گیا ہے، اب اچانک اس کا اجلاس بھی بلایا گیا ہے، اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید اس اجلاس میں بیٹھ کے ہم عدالتی نظام کو بہتر کریں گے اور ایک وائر میڈیا نکالیں گے. مگر وزیر اعظم کو بلا کے اور لیڈر آف اپوزیشن کو بلا کے چیف جسٹس کیا طے کریں گے کہ ابھی تک جتنے بھی پی ٹی آئی کے خلاف کیسز ہوئے ہیں یا عمران خان کو جو سزائیں ہوئی ہیں ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ ایک ساتھ ہی ہو رہا ہے نا. آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن آ رہا ہے، چیف جسٹس پریس کانفرنس کر رہا ہے، حکومت بالکل سائڈ پہ بیٹھی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کو تو پتہ ہی نہیں ہے جی ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. تو اب سارا بوجھ تو آپ کو لگ نہیں رہا کہ سپریم کورٹ اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی پہ پڑ گیا معاملات کو سلجھانے کا، اور اسی لیے لیڈر آف اپوزیشن اور وزیر اعظم کو بھی بلایا جا رہا ہے. اور آئی ایم ایف آپ کے خیال میں ان کی تسلی ہو گئی ہوگی آج کے ان اقدامات سے؟ سر دیکھیں، ٹائمنگ تو بڑی آڈ ہے. جو آئی ایم ایف وفد کی ملاقات ہے، پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ وفد کی ملاقات جو ہے آج ہوئی ہے، مگر ایجنڈا وغیرہ تو پہنچ چکا ہوگا پہلے، اور اس سب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اچانک سے پہلی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ وہ آج میڈیا کو بریف کریں گے، اور پھر میڈیا کو بریف کرتے ہوئے وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 3 چیزوں پر میں آج آپ کو بریف کرنا چاہتا ہوں. اس میں جو سب سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ میری آج آئی ایم ایف کے وفد کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. جو دوسری ہوئی ہے کہ میں وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کو میں نے بلایا ہے ملاقات کے لیے. اور تیسری
جو ہمارے لیے سرپرائزنگ تھی، عمران خان صاحب کا وہ خط جو ایک طویل عرصہ سے اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود تھا، جس پر کوئی نوٹس نہیں لیا جا رہا تھا، نہ ہی اس پر کوئی بات ہو رہی تھی، مگر اچانک سے آج اس ملاقات کے بعد چیف جسٹس ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ میں نے گزشتہ روز وہ معاملہ بھی آئینی بینچ کو بھیج دیا ہے. تو ٹائمنگ بڑی آڈ ہے. اب اس میں اگر ڈاٹس کو لوگ کنیکٹ کریں تو اس میں لوگوں کا قصور نہیں ہے جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں یا جو پیغام دے رہے ہیں اور بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم عمران خان صاحب کے خط کو، نہ صرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا خط جو مجھے ملا ہے، بلکہ اس میں بڑا اسٹرانگ سیریس ایلیگیشنز اور مواد ہے، میٹیریل ہے. اور انہوں نے تعریف کی کہ انہوں نے تو ہمیں یو ایس بی میں ڈال کے سارا مٹیریل دیا اور ہماری ٹیم کے لیے بڑی آسانی ہوگی. ایگزیکٹلی جو ورڈز تھے، ایشوز ریزڈ آر ویری مچ سیریس، اور میں نے ڈائریکٹ کر دیا آفس کو پلیس کرنے کے لیے کمیٹی کے سامنے آئینی بینچز کی. اور ایک جو اچھی بات انہوں نے کی ہے عمران خان صاحب نے، انہوں نے نہ صرف میٹیریل فراہم کیا ہے بلکہ ایک یو ایس بی بھی دی ہے جسے ہم ریویو کرنے میں میری ریسرچ ٹیم کو بڑی آسانی ہوئی ہے. تو یہ جو سر اس کے اوپر پھر ایک صحافی نے وہاں پر سوال بھی پوچھ لیا کہ ایک جانب آپ عمران خان صاحب کے خط کا بھی نوٹس لے رہے ہیں اور اسے آئینی بینچ کے سامنے جوڈیشل ریویو کے لیے بھی لگا رہے ہیں، دوسری جانب آئی ایم ایف سے ملاقات ہوتی ہے، تو کیا یہ جڑی ہوئی چیزیں تو نہیں ہیں؟ کیا اس کا اس سے تعلق تو نہیں ہے؟ تو چیف جسٹس آف پاکستان نے مسکراتے ہوئے کہا کہ نہیں، یہ میں نے فیصلہ کل کر لیا تھا. کل نہیں پتا تھا کہ آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن آ رہا ہے، کل ان کو شاید نہیں معلوم ہوگا کہ ایجنڈا میں کیا ہے، صبح پتا چلا کہ وہ آ رہا ہے. اچھا، تو یہ مینلی ہمارے لیے تو آج خبر سب سے بڑی یہی تھی. آئی ایم ایف کے وفد کی ملاقات جو ہے یہ بہت بڑی خبر ہے، لیکن اس ملاقات کے بعد جو بڑی خبر نکلی ہے وہ عمران خان صاحب کا خط ہے، جس کی سنگینی بھی اب سپریم کورٹ کو نظر آ رہی ہے. اس میں جو ایویڈنسز عمران خان صاحب نے غالباً 8 فروری سے شروع کیے ہیں، 9 مئی سے 8 فروری تک، 8 فروری سے پھر 26 نومبر، اور بیچ میں جو کچھ ہوتا رہا ہے عدالتوں سے جس طرح فیصلے آتے رہے ہیں، بیچ میں آپ کو معلوم ہے لوگوں کی نہ صرف گرفتاریاں ہوئی ہیں، ہلاکتیں ہوئی ہیں، ہلاکتوں کے علاوہ بہت سے لوگ ابڈکٹ ہوئے ہیں، انتظار پنجوتا اور اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں جن کو انہوں نے اس طویل خط کے اندر منشن کیا ہوا ہے عمران خان صاحب نے. اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان کی نظر کرم اس پر آئی ہے، تو ہو سکتا ہے اس پر فل کورٹ کی طرف بھی بات جائے. لیکن اس میں ایک اور چیز جو بڑی ابھی آپ نے نشاندہی بھی کی کہ وزیر اعظم کو آپ نے بلا لیا ہے. وزیر اعظم نے ایک خط لکھا جو ہم تک نہیں پہنچا. عموماً ہوتا ایسے ہے کہ اس طرح کی کوئی ڈیولپمنٹ ہو اور وزیر اعظم صاحب کی جانب سے یا پرائم منسٹر آفس سے کوئی چیز آتی ہے تو وہ میڈیا کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے. خاص کر کے چیف جسٹس آف پاکستان کو، ایک آئینی عہدیدار کو کوئی چیز بھیجی جائے تو اس کو چھپایا نہیں جاتا. یہ خط کسی کے سامنے نہیں آیا، نہ وہاں سے رپورٹ ہوا نہ یہاں سے رپورٹ ہوا. آج چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ انکشاف کیا، اور غالباً انکشاف بھی انہوں نے آئی ایم ایف کے وفد سے ملاقات کے دوران کیا ہے، جب آئی ایم ایف کے وفد نے اپنی مختلف جو شرائط ہیں یا جو مختلف ان کے کنسرنز ہیں، پراپرٹی رائٹ اور کنٹریکچول اوبلیگیشنز اور جو فارن انویسٹمنٹ کو سیکیورٹی فراہم کرنا ہے، اس پر انہوں نے کہا کہ ایک خط مجھے پہلے موصول ہو چکا ہے، میں نے وفد کو بتایا ہے، وزیر اعظم صاحب نے خط دیا ہے، ان کے بھی اسی طرح کے ریزرویشنز ہیں، اور میں نے انہیں اٹارنی جنرل کے ذریعے یہ پیغام دیا ہے کہ آپ کے خط کا جواب نہیں دوں گا. کیوں نہیں آپ خود آ جاتے جب آپ کو مناسب وقت ملے. اپوزیشن لیڈر کو بھی ہم نے ٹریس آؤٹ کیا ہے بڑی مشکل سے، عمر ایوب صاحب کو انہیں بھی بلایا ہے. اور میں نے تو خیال میں شہباز شریف صاحب نے جو خط لکھا وہ بھی اپنے کندھوں سے بوجھ اتارنے کے لیے، سارا ملبہ عدلیہ پہ ڈالنے کے لیے لکھا. اب جو عمر ایوب صاحب لیڈر آف اپوزیشن کو بلایا جا رہا ہے، ان کو ایز اے لیڈر آف اپوزیشن عدالتی اصلاحات کے لیے تجاویز طلب کرنے کے لیے نہیں بلایا جا رہا. ان کو ایز اے پی ٹی آئی کے لیڈر آف اپوزیشن کے طور پہ بلایا جا رہا ہے کہ ان کو جو گلے شکوے ہیں، شکایات ہیں عدالتی نظام کے حوالے سے جو پچھلے 3 سال میں ان کے ساتھ ہوا اور جن کا ذکر عمران خان کے اس خط میں بھی ہے، تو ان کے حوالے سے وہ خود آ کے وضاحت دیں، اور شہباز شریف صاحب جو ہیں اس کے حوالے سے کچھ اپنے جوابات دیں. اور جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے بنیادی طور پہ اب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہے ان معاملات کو حل کر رہے ہیں. اور یہ جتنا بھی اب میکینزم ایک ڈیولپ کیا گیا ہے نیشنل جوڈیشل پالیسی کمیٹی میٹنگ کا، یہ سارا میکینزم جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ آئی ایم ایف کو بتانے کے لیے اور عالمی طاقتوں کو بتانے کے لیے ہے کہ ہم ان معاملات کو اب سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب دیکھیں نا، ایک طرف مذاکرات کا معاملہ بالکل ختم ہو گیا، پولیٹیکل مذاکرات کا، تو اب یہ جو ہے قانونی اور جو دوسرے جو فورم ہیں ان کا استعمال کیا جا رہا ہے شہباز شریف اور عمر ایوب کو اور چیف جسٹس آف پاکستان کو. آپ کو یاد ہے اس سے پہلے بھی ایک یہاں پہ چیف جسٹس ہوتے تھے جنہوں نے نیشنل ڈائیلاگ کی ایک تجویز دی تھی جس پہ کسی نے کوئی عمل نہیں کیا اور ان کو بڑی تپ چڑھ رہی تھی کہ مجھے تو کوئی لفٹ ہی نہیں کرا رہا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ غیر اعلانیہ نیشنل ڈائیلاگ، آپ شاید کھوسا صاحب کا ذکر کر رہے ہیں، کھوسا صاحب، آصف سعید خان کھوسا صاحب نے کی تھی. اور اب مجھے لگتا ہے کہ یہ غیر اعلانیہ وہی نیشنل ڈائیلاگ ہے جو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے اب شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں پی ٹی آئی کی طرف سے عمر ایوب ہوں گے
نون لیگ کی طرف سے شہباز شریف ہوں گے، اور عدلیہ جو کر رہی ہے، جو استعمال ہوتی رہی ہے پچھلے 3 سال میں پی ٹی آئی کے خلاف، ان کی طرف سے چیف جسٹس یحییٰ افریدی۔ آسان الفاظ میں سرپنچ ہوں گے یحییٰ افریدی صاحب، اور پنچایت لگے گی جس میں تمام فریقین بیٹھیں گے، بالکل مل بیٹھ کر اس پنچایت میں فیصلہ اور اس معاملات کو ایسے حل کریں گے کہ وہ کہیں گے جی نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی، بائی دا وے بڑا لمبا چوڑا نام ہے، اور یہ کئی سال بعد بھول جاتا ہے نا سر، بھول جاتا ہے نام، تو اس میں یہ پتہ چلے گا کہ اب ہم نے اصلاحات کر لی ہیں، اور ان اصلاحات کے نتیجے میں جو پی ٹی آئی کے ورکر جیل میں ہوں گے وہ باہر آ جائیں گے، اور جن کو سزائیں ہوں گی وہ معطل ہو جائیں گی، اور یہ کیا ہوگا جی، یہ جوڈیشل اصلاحات اور چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے جو انصاف کا بول بالا ہو گیا ہے۔ مگر اصل امتحان ابھی بھی وہ خط ہے جس کو آئینی بینچ کی ججز کی کمیٹی میں بھیجا گیا۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ اب آئینی بینچ کے سامنے عمران خان کی پٹیشن ٹیک اپ ہو جائے گی؟ میں نے آج جمال مندوخیل صاحب، ہماری وہاں پہ ملاقات ہو گئی ان سے، تو ان سے پوچھا کہ آپ تک آ گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا چلا گیا ہے کمیٹی کو۔ ہم نے کہا چلا گیا، شاید ان کو ابھی تک پتہ نہیں ہے، یا وہ ایسے ایکٹ کر رہے تھے۔ اور بائی دا وے میں نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کیونکہ ان کا چیمبر اس فلور پر نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں ذرا جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، ایک کافی کا کپ ڈیو تھا ان کے پاس، تو میں روزانہ کی بنیاد پر جاتا ہوں، میری ان کے ساتھ بڑی اچھی دوستی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ہم لوگ آپس میں ناراض ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہاں پر سب اچھے کی وہ رپورٹ یہ بتانے کے لیے ہمارے راستے میں کھڑے ہوئے تھے۔ ہے۔ اچھا، آج چیف جسٹس نے اور بھی کچھ باتیں کی ہیں، اب دوسرے معاملات کی طرف بھی چلتے ہیں۔ خطوط کا ذکر ہوا ہے سر۔ ہاں جی، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس عائشہ ملک اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خطوط کی جب بات ہوئی تو چیف جسٹس آف پاکستان نے بڑے حیران کن قسم کے، حیران کن تو نہیں، اب تو خیر ہمیں معلوم ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بڑی پرانی عادتیں ہیں، تھوڑا سا ٹائم دیں، یہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اٹ ڈزنٹ میٹر۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ججز صاحبان شاید پینک کر گئے ہیں، ذرا انہوں نے جلدی کر دیا ہے یہ خطوط لکھ کر اور بائیکاٹ کر کے۔ اگر وہ بیٹھے رہتے تو شاید ان کی مرضی سے کام ہو جاتا، مگر انہوں بیٹھے نہیں، اور اسی وجہ سے پھر جو اپرائٹ جج ہیں وہ بھی نہیں آ سکے، اور سارا ملبہ پھر انہی ججز صاحبان پر گرا دیا گیا، جیسے کہ جسٹس منصور اور جسٹس منیب بائیکاٹ کر کے گئے۔ تو بیسیکلی نظر یہی آتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ان ججز صاحبان کے ان خطوط کو سیریس، جو آپ کا سوال بھی تھا، بڑا عام سوال آج بطی اللہ جان صاحب نے کیا تھا کہ آپ ان ججز صاحبان کے جو خطوط ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی بجائے، جو اس میں بڑے قانونی اور آئینی نکات اٹھائے گئے ان کو ایڈریس کرنے کی بجائے کیوں کر اس کارروائی کو آگے بڑھانے پر مصر تھے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کو، اس پر انہوں نے یہ تمام تر تقریر فرمائی اور کہا کہ یہ پرانی عادات ہیں۔ اور تو اس پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی اگر سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنے برادر ججز، جو کہ دو تو ان سے سینئر بھی ہیں، ان کو جب اس طرح کے وہ ان کو طنز کریں گے ان کے خطوط پر، الٹا ایک ہوتا ہے نا کہ آپ ان کو ایڈریس کریں، ان کے گریونسز ہیں، میں تو یہ کہوں گا صرف خدشات نہیں ہیں، گریونسز ان اے سینس کہ وہ لوگ تو افیکٹڈ ہیں نا سر اس پورے پروسیس کے۔ دیکھیں عدیل، آپ چیف جسٹس یحییٰ افریدی سے کیا توقع کرتے ہیں؟ وہ برادر ججز کے بارے میں، جن برادر ججز کے ساتھ انہوں نے ان کا حق مارا سینیورٹی کے ہوتے ہوئے، اور یہ اخلاقی طور پہ اور قانونی طور پہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی اگر چاہتے تو وہ معذرت بھی کر سکتے تھے، وہ کہتے کہ جی میں جج ہی ٹھیک ہوں، مجھے چیف جسٹس کا عہدہ نہیں چاہیے۔ سر اس وقت تو آئی تھی خبریں، پتہ نہیں اب معلوم نہیں، ہمارے ذرائع بھی ایسے ہی ہیں سر، ہمیں تاثر یہی دیا جا رہا تھا کہ بڑے اصول پسند ہیں۔ بہرحال تو اب چیف جسٹس یحییٰ افریدی سے اور کیا توقع کر سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی کچھ عادات ہیں، اب وہ ایسا تاثر دے رہے ہیں جیسے یہ بری عادات ہیں۔ بھائی جس کی سینیورٹی ماری گئی ہیں وہ خط تو لکھے گا، وہ کیا باہر آ کے سڑکوں میں جو ہے تقریریں کرنا شروع کر دے، وہ نیچے جا کے ہائی کورٹ میں ریٹ درخواست دائر کر دے؟ تو یہ کیا عادات ہے؟ اگر وہ خط لکھا ہے اور خط پبلک بھی ہوا ہے تو بجائے اس کے کہ ایک چیز اب پبلک ہو گئی ہے آپ اس کا جواز دیں، مجھے نہیں لگتا کہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کے پاس ان خطوط کا کوئی جواب ہے۔ بلکہ اگر دیکھا جائے عادتوں کو دیکھا جائے تو خود چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی بھی کچھ ایسی عادتیں ہیں جن کو میرے خیال میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے ایک یہ کہ پتلی گلی سے نکلنا، ٹھوس موقف نہ اپنانا، اور آپ ابھی اس معاملے پہ بھی دیکھ لیں کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ وہ ججز جو خط لکھنے والے ہیں اگر کمیشن کے اجلاس میں بیٹھے رہتے تو کچھ اچھے فیصلے ہو جاتے یا پشاور ہائی کورٹ کے سینئر پینی جج اوپر لے آتے، اور دوسری طرف اپنے ایک ووٹ کی اکثریت سے انہوں نے چیف جسٹس عامر فاروق اسلام آباد ہائی کورٹ کو سپریم کورٹ میں لے آئے۔ حالانکہ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب جو ہیں اس چیز کے حق میں نہیں تھے کیونکہ سینیورٹی کا معاملہ ابھی حل نہیں ہوا۔ تو واضح اور ٹھوس موقع ایک وضاحت آئی آج چیف جسٹس صاحب کی جانب سے، وہ جو انہوں نے ہم سے لاسٹ میٹنگ کی تھی نا، اس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کا ایک ویو پوائنٹ ہے سینیورٹی کے اوپر، اور وہ ہمیں یہ آج بھی بتا رہے تھے، باور کرا رہے تھے کہ بھائی سینیورٹی اور ٹرانسفر دو مختلف چیزیں ہیں، اور سینیورٹی کے اوپر جو میرا ویو پوائنٹ ہے وہ میں آپ کو میٹنگ کے بعد بتاؤں گا، اور وہ آج ہمیں انہوں نے بتایا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے منٹس کروایا ہے، منٹس میں لکھوایا ہے کہ بھائی میں جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کی جو سینیورٹی لسٹ میں
ان کو سینئر پیونی جج بنایا گیا اس کے حق میں نہیں ہوں, اس کی میں مخالفت کرتا ہوں, میں ریکارڈ پر لے کر آیا ہوں. مگر سر میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جو عادات کی آپ بات کر رہے ہیں نا جسٹس منصور اور جسٹس منیب کی خطوط والی, یہاں پر بھی ان عادات کو آپ دیکھیں کہ آپ ایک جانب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرا یہ اصولی موقف ہے سینیارٹی کے معاملے کے اوپر, مگر ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں ان کو سپریم کورٹ کا جج لگانے میں کوئی عاد نہیں ہے. ان کو چیف جسٹس سپریم کورٹ کا جج لگانے میں اگر یا افریدی صاحب اپنا ووٹ نہ دیتے تو شاید وہ آج ایلیویٹ بھی نہ ہوتے. یا جمال مندوخیل صاحب اگر دوسری سائڈ پر کھڑے ہو گئے ہیں جا کر, انہوں نے کہا ہے کہ بھائی سینیارٹی کو پہلے طے کر لیا جائے, یا افریدی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ سینیارٹی کے اوپر تحفظات ہیں وہ کہنے کے باوجود اسی سینیارٹی کو روند کر پھر اوپر لے کے آ رہے ہیں. اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے کہ جو جسٹس سرفراز ڈوگر ہیں ان کا سپریم کورٹ میں 5 ججوں کے پینل میں نام نہیں ہونا چاہیے تھا. انہوں نے کہا کہ میری تحفظات ہے اس کے اوپر. کیوں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ اگر 5 ججوں میں نہیں ہونا چاہیے تھا تو پھر تو اپنا موقف واضح کر دیں, کیونکہ وہ ان کے نزدیک وہ سینئر نہیں ہے, سینئر ترین جج, تو پھر کہہ دینا کہ وہ نہیں ہے. سر دیکھیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا عہدہ کے لیے وہ سینئر ہو سکتے ہیں, ان پہ جو ہے وہ فیصلہ رائے محفوظ ہے, تو ادھر کیوں پھر آپ نے کہہ دیا کہ دیکھیں نا ون وے اور دی ادر. آپ نے ایک طرف جسٹس عامر فاروق صاحب نے دونوں کے لیے راستہ نکال رہے ہیں, پتلی گلی سے نکل رہے ہیں. عامر فاروق صاحب نے ایک سینیارٹی کی لسٹ نئی بنائی, ٹھیک ہے, اس سینیارٹی کی لسٹ کے مطابق سپریم کورٹ میں جوڈیشل کمیشن میں ججز کے نام آئے. آپ نے جسٹس عامر فاروق صاحب کے انڈائریکٹلی عامر فاروق صاحب کے نام کی منظوری دے کر آپ نے اس لسٹ کو بھی درست قرار دے دیا نا. تو یہ آپ کان کو ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں, آپ بھلے ہی اپنا احتجاج منٹ میں کروا دیں ریکارڈ کہ بھائی میرا یہ احتجاج ہے اور میرا یہ اختلاف ہے, پھر کام تو آپ نے وہی کیا ہے. تو بات وہی ہے کہ عادتیں جو ہیں نا وہ ساروں کی ایسے ہیں, سب کو اپنی اپنی عادتوں پہ غور کرنا چاہیے, اور یہ کہہ دینا کہ کچھ عادتیں بالکل درست ہیں, شفافیت ہونی چاہیے, معلومات سامنے آنی چاہیے, ججز کا بھی رائٹ ہے, اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے معاملات ہیں. کوئی جسٹس منصور کا کوئی ذاتی معاملہ تو نہیں ہے, بالکل. تو عدلیہ کے اوپر اس وقت جو جوڈیشل کمیشن کے ذریعے 26ویں ترمیم کے ذریعے جو حکومت کا کنٹرول ہے, اس میں چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے باقاعدہ میں کہوں گا کہ اعانت کاری کی ہے, بلکہ ان سے پہلے قاضی فائز عیسیٰ نے بھی اعانت کاری کی. تو یہ کہہ دینا کہ جی خط نہیں لکھنا چاہیے, کیوں نہیں لکھنا چاہیے؟ جس ملک میں 26ویں آئینی ترمیم جیسی ترمیمیں ہو جائیں, جوڈیشل کمیشن کے اندر سیاستدان بیٹھ کے ججز کے بینچز بنائیں اور یہ فیصلے کریں کہ کون سا کیس کون سا بینچ سنے گا, تو اس ملک میں ایک جج کے خط لکھنے کے اوپر اتنا طوفان کیا برپا کرنے کی ضرورت ہے؟ اور اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ عادتیں, کون سی عادتیں ہیں؟ یہ بالکل درست ہوا ہے, بلکہ بہت کم ہوا ہے. جسٹس منصور کو اور بلکہ سپریم کورٹ کے دیگر ججز کو بھی اس کے اوپر ویسے ہی رد عمل دینا چاہیے, کیونکہ یہ ان کا حلف ہے, آئین کا دفاع کرنا بھی ان کی ذمہ داری ہے. اس میں ایک اور چیز بڑی حیران کن یہ بھی تھی کہ آج چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنے 2 فاضل سینئر ججز صاحبان پر ذاتی نوعیت کے بھی حملے کیے ہیں. انہوں نے ایک موقع پر جسٹس میاں گل حسن کا اگین آپ کا ہی سوال تھا کہ ان کو کیوں کر عارضی بنیادوں پر پکی تنخواہ پہ آپ نے کہا کہ کیوں نہیں لایا گیا, تو انہوں نے کہا کہ اس کا میں آپ کو جواب دوں گا, اس کا میرے پاس, ہاں جی, انہوں نے کہا میرے پاس اس کا جواب ہے, اور مدعا پھر اچانک سے انہی 2 ججز پر آ جاتا ہے. جی وہ کہتے ہیں کہ جو کارپوریٹ کے اور ٹیکسز کے ماہر ججز صاحبان ہیں, اور وہ آپ کو بھی معلوم ہے, مجھے بھی معلوم ہے, منصور علی شاہ ہیں اور منیب اختر ہیں, وہ اپنا کام نہیں کر رہے. جب وہ کام نہیں کریں گے تو مجھے تو ججز چاہیے. تو یہ بات جو وہ کرتے ہیں کہ وہ اپنا کام نہیں کر رہے, اس لیے میں ہائی کورٹ سے عارضی بنیاد پر ایک جج لے کر آ رہا ہوں. کیا آپ کو لگتا ہے یہ آبزرویشن یا یہ اسٹیٹمنٹ ان کو دینا چاہیے اور پبلکلی میڈیا کو دینا چاہیے؟ دیکھیں پھر وہ پتلی گلی سے نکلنے والی بات ہے کہ اگر وہ کام نہیں کر رہے, لیٹ سے نہیں کر رہے, ٹھیک ہے نا, اور آئین کے اندر کہیں یہ نہیں لکھا کہ چیف جسٹس ان کی ACRیں لکھے گا اور ان کی کارکردگی کی رپورٹ لکھے گا اور اس کے اوپر انہیں انکریمنٹ ملے گا یا ان کو ترقی ملے گی, یہ ان کا کہنا بنتا نہیں تھا کہ وہ کام نہیں کر رہے. بالکل بھائی آپ کو انہیں کہ کوئی جج کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, اگر کوئی واقعی نہیں کر رہا تو آپ ریفرنس بھیجیں, لیکن اس طرح میڈیا کے سامنے پریس کانفرنس میں بیٹھ کے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے فلان جج کام نہیں کرتا, میں بڑا کام کرتا ہوں, جو کام آپ کرتے ہیں وہ بھی سارے دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, جو کارروائی آپ ڈالتے ہیں. تو بھائی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر ججز میں ہیں, ان کو آپ ایکٹنگ چیف جسٹس قائم مقام جج, سوری ناٹ چیف جسٹس, قائم مقام جج تو لے آئیں, تو آپ انہیں مستقل بنیادوں پہ سپریم کورٹ میں لے آتے. وہ ان 5 ججوں میں بھی شامل تھے کہ جن میں سے آپ نے سپریم کورٹ کے لیے چیف جسٹس عامر فاروق کا انتخاب کر لیا, تو ان کو بھی لے آتے. تو اگر آپ کو واقعی کارپوریٹ کیسز کے مقدمات کے فیصلے چاہیے تو پھر آپ عارضی بنیادوں پہ کیوں ان کو لا رہے, پھر آپ پکا لے آئے انہیں. اور ہی از ینگ, ہی از انرجیٹک, ہی ہیز دیٹ اسپیشلائزیشن,
تو پھر کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو وہی پتلی گلی والی بات ہے نا, جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا, اس میں آپ نے جو ہے وہ راجہ انعام اور اعظم خان صاحب کو جج بنا دیا اور 2 سیٹیں خالی رکھی, اور اس میں ججز کے تبادلے کر دیے آپ نے. پھر سندھ ہائی کورٹ سے پھر کہا کہ جی وہ لسانی بنیادوں میں ساری زبانیں بولنے والے, اس پہ ہمیں جشن منانا چاہیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ وفاقی عدالت ہے. تو بھائی آپ پہ ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹ کریں نا, تبادلے کیوں کر رہے ہیں؟ تبادلے آپ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ جسٹس محسن کیانی کو چیف جسٹس نہیں بنانا چاہتے, جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو چیف جسٹس نہیں بنانا چاہتے, اور آپ بطور چیف جسٹس آف پاکستان آپ تو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ساری بدنیتی پر مبنی اس سارے عمل کو. تو آپ جو ہیں ہر دفعہ ایک نیا بہانہ دیتے ہیں. آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اگر صوبوں کی نمائندگی کرنی تھی تو اسلام آباد کے اندر موجود ہیں سندھی, بلوچی, پنجابی, پشتو وکیل بولنے والے, تو آپ ان میں سے ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹ کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی تک یہ جو عادتیں ہیں نا, یہ واقعی جو ہے ان پہ دوبارہ غور کرنا چاہیے چیف جسٹس کو. ان کو ان چیزوں اور اس سوچ اور ان دلائل کو بدلنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ اتنے ڈیپ نہیں ہے اور یہ بہت سطحی قسم کے یہ جواز ہیں جو دیے جاتے ہیں چیف جسٹس یحییٰ افریدی کے اپنے ان فیصلوں اور رائے کے حوالے سے. 6 ججز کے خط کے اوپر لاسٹلی آج چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک مرتبہ پھر یہ کہا ہے کہ میں نے ان 6 ججز صاحبان کو اوتھ لیتے ہی فوراً میں نے ان کو اپنے گھر پر بلایا تھا 4 بجے, ان سے ملاقات کی تھی اور انہیں یقین دلایا تھا کہ آپ کے گریونسز کو ایڈریس کیا جائے گا. اور پھر اب آپ کو ایک بات میں بتا دوں, شاید آپ کو معلوم نہیں ہوگی, یہ چیف جسٹس کے الفاظ ہیں کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل کی میٹنگ ہوتی ہے اس میں ایجنڈا نمبر 1 پہ ہمیشہ بات وہ 6 ججز کا خط اور اس میں اٹھایا گیا وہ کوڈ آف کنڈکٹ ہی ہوتا ہے. ایک ہی دفعہ ہوا. اچھا, بہرحال انہوں نے کہا ہے کہ وہ کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے اس کے ایجنڈا نمبر 1 پہ ہے, مطلب تبدیلی لائی جا رہی ہے. جی سر. یعنی کہ ایجنسیوں کے خلاف آپ تحقیقات تو کرا نہیں سکتے, تھوڑی سی ہمت چاہیے اس کے لیے, اور اتنے سنگین الزامات لگے ہیں کہ آپ فوجداری مقدمات FIR تک نہیں ہو سکی ابھی تک اس معاملے میں, JIT تک نہیں بنوا سکے. اور یہی سپریم کورٹ تھی جس نے پاناما کیسز میں باقاعدہ JIT بنائی تھی. کیا ہے جی, کرپشن ہو گیا جی, اثاثے باہر ہے جی, وزیر اعظم کو گرانا ہے جی. بالکل. تو آج ان کا یہ حالت ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے 6 رکنی بینچ کے سامنے یہ 6 ججوں کا خط لگا تھا, تو وہ اب جوڈیشل کونسل میں لے گئے, اور جوڈیشل کونسل میں کیا فیصلہ ہوا جی, ہم اپنے آپ کو ہی درست کر لیں. میں تو کہتا ہوں یہ وکٹم بلیمنگ ہے. آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ججز کے ضابطۂ اخلاق میں کوئی کمی ہے یا ججز کے اخلاق میں کوئی کمی ہے, جس کے لیے ضابطۂ اخلاق کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. آپ وکٹم بلیمنگ کر رہے ہیں جن ججز کے اہل خانہ کے ساتھ یہ جو کچھ بھی ہوا اتنا خوفناک, کیا ججز کے ضابطۂ اخلاق میں جو ہے چینجز کرنے سے وہ چیزیں رک جائیں گی؟ اور جنہوں نے وہ جرم کیا, جنہوں نے اغوا کیا, تشدد کیا, خفیہ کیمرہ لگائے, ان کی کوئی سزا نہیں ہے. مطلب یہ کمزوری ہے ایک چیف جسٹس کی, ایک عدلیہ کے باپ کی کمزوری ہے, آئینی اور قانونی کمزوری میں کہوں گا. یہ وہ والی کمزوری ہے کہ وہ کچھ کر سکتے نہیں ہیں اور وکٹم بلیمنگ کر رہے ہیں جی ہمارا ضابطہ اخلاق وہ ایسا تھا. یہ وہی ہوا نا کہ جو 3 نومبر کا 2007 کا PCO آیا, اپنے ججز کو تو فارغ کر دیا, اور جو جنرل مشرف اور کو کمانڈر سے ان کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکی سپریم کورٹ. اور وہ کنٹمپٹ کی پٹیشن جو ہے اسی سپریم کورٹ میں ججز نے چیف جسٹس کو لکھا ہوا ہے, ابھی بھی وہ آرڈر موجود ہے کہ چیف جسٹس جنرل مشرف کے کور کمانڈروں کے خلاف توہین عدالت کے لیے اسپیشل بینچ بنائیں. اور آج تک کسی چیف جسٹس نے اس سپریم کورٹ کے اپنے سپریم کورٹ کے آرڈر کے اوپر کوئی فالو اپ نہیں کیا, کوئی عمل درآمد نہیں کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وکٹم بلیمنگ ہے کہ ہم ضابطہ اخلاق ٹھیک کر لیں گے. میرے خیال میں یہ سرخی پاؤڈر لگا دینے سے جو ہے آپ عدلیہ کے حوصلے بلند نہیں کر سکتے. آپ کمانڈر ہیں, آپ لیڈر ہیں عدلیہ کے, اور اس طرح ضابطہ اخلاق کی ترمیم کرنے کے ساتھ آپ ججز کے اہل خانہ کو تحفظ نہیں دے سکتے. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ عادل سرفراز صاحب. آپ نے آج چیف جسٹس کے ساتھ میڈیا کی ہونے والی ملاقات کا حال تو سن لیا. اب دیکھیں اصل خبر پھر بھی وہی ہے کہ جس کے لیے یہ سارا آج اسٹیج سجایا گیا تھا کہ IMF اور چیف جسٹس کے درمیان کیا بات ہوئی. اب دیکھنا یہ ہے کہ IMF کی طرف سے کیا خبریں آتی ہیں, اور جن خبروں کو پریمپٹ کرنے کے لیے, روکنے کے لیے یا ڈائلیوٹ کرنے کے لیے آج یہ خصوصی طور پہ پریس کانفرنس بھی کی گئی تھی. مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.